من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ قریش یہ بھی بڑی عظیم سورت ہے. قرآن مجید کا تو کوئی حصہ بھی انسان کو نصیب ہو جائے اس کی تلاوت سننا سمجھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سورہ قریش کا مضمون بالکل واضح ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، لیکن جتنی بات ہے بہت اہم ہے، اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم، آپ کا خاندان جو قریش تھا اور قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم، آپ اس میں سے. قریش بڑا قبیلہ تھا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا. پھر بنو کنانہ اس کی آگے کئی شاخیں تھیں، کئی قبیلے تھے. بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا قریش کو، اور قریش میں سے اللہ نے چن لیا بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا. اس لیے آپ خلاصۃ العربہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان، سب سے افضل. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی انسان افضل نہیں ہے. باقی مخلوقات تو سب نیچے رہ گئی. مخلوقات میں سب سے زیادہ مقام، انسانوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا. نسباً و حسباً ہر لحاظ سے اللہ نے ہمارے نبی کو مخلوقات میں اونچا درجہ عطا فرمایا. تو قریش دنیا میں مشہور و معروف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن کریم میں سورہ قریش رکھی ہے. اس کا ترجمہ بہت آسان ہے. لإیلاف قریش، ایلاف کا معنی ہوتا ہے مانوس کرنا. قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے اب اس میں اتنا تو آیا کہ اللہ نے ان کو مانوس کر رکھا تھا، ان کو عادی بنا رکھا تھا قریش کو. لیکن وہ قریش کس چیز کے عادی تھے، کس چیز سے مانوس تھے، کس چیز کے خوگر تھے وہ، اس کا ذکر پھر دوسری آیت میں فرما دی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فرمایا کہ ان کو مانوس کرنے کی وجہ سے کس کے ساتھ؟ دو سفر، ایک سفر سردی کا، ایک سفر گرمی کا. اللہ نے دو سفروں سے ان کو مانوس کر رکھا ہے. شتا سردی کو کہتے ہیں، صیف گرمی کو کہتے ہیں، رحلہ سفر. اللہ تعالیٰ نے ان کو سردی کے سفر سے بھی مانوس کر رکھا ہے، گرمی کے سفر سے بھی مانوس کر رکھا ہے. سال میں ان کے دو سفر. اللہ تعالیٰ نے یہ دو سفر ان کے لیے مانوس کیوں بنائے تھے، اس کی کیا وجہ پیش آئی تھی؟ تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے. وہ کیا؟
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو آپ کے علم میں ہے پہلے پارے میں بھی سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں بھی حضرت کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اے اللہ اس شہر کو، اس جگہ کو امن والی جگہ بنا۔ دوسری دعا یہ تھی، اے اللہ یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرما۔ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، بہت ساری دعائیں کی ہیں، اس وقت میں نے 2 دعاؤں کا ذکر کیا، چاہے امن بنا دے، امن کی جگہ بنا دے، اور پھلوں کا رزق عطا، اس لیے کہ مکہ المکرمہ ایسی جگہ پر واقع ہے، وہاں نہ زراعت ہے نہ باغات ہیں۔ حضرت نے جو دعا کی اس میں پھلوں کی دعا کر دی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب خوشحالی کی دعا تو کر دی حضرت نے، بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف پھلوں کی دعا ہے، پھلوں کی دعا تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشحالی کی دعا ہے کہ اللہ مکہ والوں کو خوشحال کر۔ پھل تو آج بہترین پھل مکہ میں آپ کو ملتے، مدینہ میں بھی ملتے، لیکن خوشحال رکھے ان کو۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے مکہ المکرمہ کے لوگوں کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ 2 سفر ان کے لیے اللہ نے مانوس بنا دیا، اور مکہ والوں کو تاجر بنا دیا۔ وہ تجارت کی غرض سے 2 سفر کرتے تھے، ایک سفر سردی میں، ایک سفر گرمی۔ مکہ المکرمہ ویسے گرم ہے، لیکن سردی گرمی کے اعتبار سے موسم میں فرق واضح ہو جاتا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے، آج کل گرمی ہے یا آج کل سردی ہے۔ یہ واضح طور پر تھوڑا فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا ٹھنڈی ہے، یہ گرمی میں کمی ہے، تو یہ سردی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ سردی کے زمانے میں وہ کدھر سفر کرتے تھے؟ ملک یمن، گرم ملک ہے تو ملک یمن کا سفر کرتے تھے سردی کے زمانے میں، وہاں تجارت کرتے کیونکہ وہ گرم ہے، نفع کماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت رکھی ہے۔ تاجر اگر امانت دار ہو، جیسے دنیا میں اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، آخرت میں تو اس کا کیا مرتبہ ہے؟ حدیث پاک میں آپ پڑھ لیں، التاجر الصدوق الامین، تاجر سچا امانت دار۔ یہ سمجھتا ہے شاید میں دنیا کما رہا ہوں، لیکن یہ جو امانت صداقت سے تجارت کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سچائی کا، اس امانت داری کا آخرت میں مجھے کیا صلہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا درجہ بہت اونچا ہوگا، ان کو ان قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ امانت صداقت اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے۔ اور جب مکہ میں گرمی کا زور پڑتا اس وقت مکہ کے لوگ ٹھنڈے ملک میں چلے جاتے، ملک شام میں سردی پڑتی تو وہاں چلے جاتے، تجارت کرتے اور تجارت کر کے پھر واپس آ جاتے۔ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ان کو پھر سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اللہ ان کو اتنا نفع عطا فرما دیتا۔ اور اس تجارت سے سال کے 2 سفر، اس تجارت سے یہ بہت مالدار ہو گئے، کتنے بڑے مالدار ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، عبد المطلب بن ہاشم۔ تو آپ علیہ السلام کے جد اعلیٰ، جد امجد، ان کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم تجارت کے لیے جاتے تھے، ہاشم تاجر تھے، بہت نیک تھے، یعنی انسان ایسے جتنی اعلیٰ صفات کسی انسان میں پائی جاتی ہیں حضرت ہاشم میں وہ ساری پائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہاشم کسے کہتے ہیں؟ ہاشم کا معنی ہے روٹی کے ٹکڑے کرنے والا، تو یہ روٹی کے ٹکڑے کر کے یہ پرندوں کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہاشم جو ہے تجارت کے لیے جاتے، اور دوسرے لوگ بھی مکہ کے جاتے۔ سردار اس وقت آپ ہی تھے، مکہ کے بڑے سرداروں میں سب سے بڑے سردار تھے، کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے، کہ جب یہ اپنے سفر سے واپس آتے، تجارت کر کے نفع کما کے آتے، تو جس طرح بڑے کا ایک بڑا دل ہوتا ہے،
یہ مکہ کے لوگوں میں جو غریب بھی ہوتے نا ان میں بھی اس نفع میں سے تقسیم کرتے کچھ حصہ ان کو بھی دیتے. یہ عادت ان کی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے مکہ المکرمہ کا کوئی غریب آدمی بھی ہوتا تو وہ اس زمانے میں ان کے نفع کے حصے میں سے اس کو حصہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی غریب نہ رہا, وہ بھی امیر بن گیا. یہ عادت تھی, کسی بندے کو غریب نہیں رہنے دیا انہوں نے. اور یہ اثر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے, ان کو خوشحال کر دے. تو یہ 2 سفر بڑے شاندار ان کے دنیاوی اعتبار سے. اور پھر یہ جب سفر کرتے, دنیا میں تاجر اس وقت بھی تھے, لیکن یہ یمن جاتے یا شام جاتے, لوگ مکہ کے تاجروں کی عزت کرتے تھے. وہ کیا کہتے تھے, بھائی یہ عام تاجر نہیں ہیں, یہ وہاں سے آئے ہیں جہاں اللہ کا گھر موجود ہے. عزت کی نگاہ سے دیکھتے, احترام کرتے, ان کی مہمانی کرتے, حسن سلوک سے پیش آتے. یہ عام تاجروں کی طرح نہ سمجھے جاتے. اب ذرا توجہ فرمائیں, جب رب کا اتنا احسان ہے, کتنا احسان ہے کہ سال کے 2 سفر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے قریش کو مانوس کر رکھا ہے ان 2 سفروں سے, اور یہ 2 سفر ان کے لیے آسان کر رکھے ہیں, اور یہ 2 سفر ان کے لیے معیشت اور خوشحالی کا ذریعہ اور سبب بنا رکھا ہے, تو اب ان کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بس ان کو چاہیے, کیا چاہیے کہ اس بیت, جس بیت کی وجہ سے, جس گھر کی وجہ سے, خانہ کعبہ کی وجہ سے اس نے عزت دی ہے, اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے. کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے اپنی 2 صفات صرف ذکر کی ہیں, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس گھر, اس کعبہ مشرفہ, شرفہ اللہ وزاد اللہ شرفہ, یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر جیسا کوئی اور گھر نہیں ہے, سب سے عظیم گھر ہے. اس گھر ہی کی تو برکت ہے. لوگ کہتے ہیں 15 لاکھ لگتا ہے, ہم حج کرنے جاتے ہیں, عمرے پہ 3 لاکھ لگتا ہے, 3.5 لاکھ. میاں ایک تو اللہ نے دیا ہے تو جاؤ, اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ قرضے اٹھا کے آؤ. ایک بات تو یہ ہے, جب تم جاؤ گے تو ایک نماز بھی تم پڑھو گے, وہ تمہاری رقم ساری ہیج ہو جائے گی. وہاں کی ایک نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے, تمہاری اس رقم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تمہاری اس رقم کی. 15 لاکھ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن نماز کا اجر و ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے تو جاؤ اس بیت کے رب کی عبادت کریں. بہت بڑی بات, کسی دربار کی پوجا نہیں کرنی. پوجا کس کی کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس بیت کی عبادت نہ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. جب صحابہ میں توحید اتنی کامل ہو گئی تو صحابہ شہید ہوتے ہوئے وہ کیا کہتے تھے, فزت ورب الکعبہ. جب شہادت ہوتی تو کیا کہتے, میں کامیاب ہو گیا. شہید ہو رہے اور کہتے کیا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. فزت ورب الکعبہ, کعبہ کی قسم نہیں, میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم. کتنی بڑی بات ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے. صحابہ جیسا ایمان, وہ جو گردن کٹ رہی ہے, شہید ہو رہے ہیں, پھر بھی کہتی ہیں کیا کہ میں کامیاب ہو گیا. اور کامیابی کو مؤکد بیان کرتے ہوئے قسم کا ذکر کیا کہ میں کوئی شخص ہی نہیں کہہ رہا, میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. صحابہ کا ایمان چونکہ فضاؤں میں آج ہمیں نظر نہیں آتا ان جیسا جذبہ, لیکن کبھی کبھی جب کوئی مرد مجاہد ہمت کرتا ہے اور عالمی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے, ایسا مومن پھر ہمیں یاد دلاتا ہے, صحابہ کی یاد دلاتا ہے. اب ڈاکٹر مشتاق احمد خان, ان کی ہمت پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں, کیا کوئی ایسا ہے کہ اس کی ہمت کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ کوئی نہ کوئی بندہ اسوہ حسنہ کے طور پہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ نمونہ ہے تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے, یہ تمہارے لیے معیار ہے, یہ تمہارے لیے مثال ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا کھڑا کر دیتا ہے, جان تک کی پرواہ نہیں. ان کو پتا تھا, اس قافلے کو پتا تھا, اچھے طریقے سے معلوم تھا کیا کہ ہم
اپنے فلسطینی بھائیوں کو آزاد نہیں کروا سکتے، لیکن ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد کرنے کے لیے ہم ضرور پہنچیں گے۔ وہ اپنی ہمت کے مطابق وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر لیا۔ میں کہتا ہوں سلام ہے ان کے عزم کو، ان کی ہمت کو، ان کے استقلال کو۔ اور اب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم اس گرفتاری کی صرف مذمت نہیں کرتے، پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ گرفتاری ایک جابرانہ اقدام ہے، یہ ایک ظلم ہے، یہ انسانی ہمدردی اور جذبہ انسانی اور جذبہ حریت کو کچلنے کی سازش ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان کا بھروسہ کسی مادیت پر نہیں ہے، مسلمان کا سارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ ایک وقت آئے گا یہی ظالم یہ کچومر ہو کے رہ جائیں گے، یہی ظالم پاش پاش ہو کے رہ جائیں گے، اور حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اس مرد مجاہد کو ہمت دی ہے کہ پاکستان کی عزت باقی رہ گئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ الحمدللہ نمایاں نام ہے پاکستان کی نمائندگی کا۔ کوئی وقت تو ایسا آئے گا ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں کہ جھنڈا تو اگر بلند ہوگا تو وہ اسلام کا بلند ہوگا، اگر جھنڈا بلند ہوگا تو وہی جھنڈا بلند ہوگا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی جھنڈا بلند ہوگا۔ وہ جھنڈا بلند ہوگا جو میرے محمد کا جھنڈا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے حضور کا جھنڈا یہاں بھی بلند ہوگا، اور قیامت کے دن بھی حضور فرماتے ہیں میرا ایک جھنڈا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن بھی حضور کا جھنڈا ہو، اس جھنڈے کا نام بھی حضور نے فرمایا لواء الحمد، یعنی حمد کا جھنڈا، اور فرمایا کہ جتنے لوگ ہوں گے میری امت کے وہ اور سارے آدم ومن دونہ، یہ آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ سارے لوگ قیامت کے دن وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں، بڑے بڑے لوگ حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ اس لیے جب بھی جھنڈا بلند ہوگا وہ ہمارے نبی کا جھنڈا بلند ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تجارت میں برکتیں دے رکھی ہیں، تو اب کیا چاہیے؟ یہ تجارت، یہ برکت، یہ نفع، یہ سب چیز، یہ امن، یہ ساری چیزیں کس کی عطا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ ہاں اس بیت کے رب کی عبادت کرو، وہ رب اللہ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک سے کھانا کھلایا، بھوک سے تمہیں بچایا، اور دوسری نعمت وآمنہم من خوف، اللہ نے امن عطا فرمایا خوف سے۔ مکہ والے جہاں بھی جاتے تھے تجارت کے لیے ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا۔ اور یاد رکھو یہ دو نعمتیں دنیا میں انسان کے خوش رہنے کے لیے کافی وافی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کھانے پینے کا پہننے کا سامان موجود ہو، اور دوسرا دشمن کا کوئی خوف خطر نہ ہو، انسان خوش رہتا ہے۔ تو خوشحال رہنے کے لیے ان دو نعمتوں کا ہونا ضروری ہے جو سورہ قریش میں آخر میں اللہ نے ذکر کی ہے۔ سورہ قریش ایسی پیاری سورت ہے، اس کے بارے میں ابو الحسن القزوینی رحمہ اللہ، اسی طرح حضرت امام جزری رحمہ اللہ، اسی طرح یہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے مفسر قرآن رحمہم اللہ، یہ سب حضرات ایک ہی بات کہتے ہیں، کیا اگر زندگی میں کبھی بھی کسی بادشاہ کا ڈر ہو، کسی دشمن کا ڈر ہو، خوف و خطر ہو، کسی افسر کا ڈر ہو، کسی ظالم کا ڈر ہو، کسی ڈاکو کا ڈر ہو، کسی چور کا ڈر ہو، تو فرمایا اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے تم سورہ قریش پڑھو، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ سورہ قریش ایسی بابرکت سورت ہے، اور تعداد کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھو، ایک مرتبہ پڑھو تب بھی اس کی برکت ظاہر ہو جاتی، 3 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو، یہ بڑی اعلیٰ سورت ہے۔ اور فرمایا اللہ اس کے ذریعے سورہ قریش کے ذریعے امن بھی عطا فرماتے ہیں، سورہ قریش کے ذریعے اللہ رزق بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ دونوں صفات کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ یہ اللہ ہم سب کو پورے قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ بعض لوگ قرآن کریم کو وظیفہ بنا کے تو پڑھتے ہیں، لیکن جو سبق پہلے میں نے عرض کیا
اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس میں ہمیں سبق کیا ملا؟ عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی. یہ سبق نہیں لیتے، باقی سارے کام وظیفے بتا دو تاکہ ہمارے کام جلدی جلدی ہو جائیں. حالانکہ کام بنانے والا تو خالص اس کی عبادت کرو، خالص وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر